اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے عنوان سے آج ہمارا یہ نواں سیشن ہے۔ ہم نے گزشتہ ابحاث میں جن موارد پہ گفتگو کی ہے ان کو دہرانے کا وقت نہیں ہے، بس مختصراً آخری سیشن کے حصے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کو اپنے وقت کو اہمیت دینی پڑے گی اور اپنے وقت کی تنظیم کرنی پڑے گی۔ اس پہ کافی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ آخری گفتگو اس موضوع پہ تھی کہ اگر کوئی شخص کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کامیاب زندگی کے لیے وہ گزشتگان کی ہسٹری پڑھے، تاریخ پڑھے، جس کو بائیوگرافی اگر کہا جائے تو بائیوگرافی پڑھے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ذہین افراد کبھی اپنا وقت ناولز اور بناوٹی کہانیوں میں نہیں خرچ کر دیتے، بلکہ بعض اگر آپ دیکھیے ذہین بچوں کی جو پہچان کراتے ہیں یا وہ افراد جو ذہین بچوں کے عظیم ذہن کے لیے غذا مہیا کرنے کے مشورے دیتے ہیں سکولز اور کالجز میں، وہ اکثر آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ بچوں کو بائیوگرافیز دیجئے، جیوگرافی پڑھنے کے لیے دیجئے، ہسٹری پڑھنے کے لیے دیجئے۔ یعنی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن کو اور سیکل کرتی ہیں، ذہن کو اور روشن کرتی ہیں اور انسانی زندگی کے لیے ان کے لیے کچھ حاصل بھی ہوتا ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے افراد جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو انسان کے ذہن کے فائدے کے بجائے اس کے ذہن کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ آپ بازار میں اور یہاں یو کے جیسے ایک ایجوکیٹڈ ماحول میں بھی جائیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو مٹیریل رائٹنگ میں، تحریر میں ملے گا وہ یہی ناولز ہوں گے۔ بہرحال اور بھی چیزیں یہاں ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو کامیاب زندگی کے لیے، اور انسانوں نے جنہوں نے اس زندگی میں اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، اس زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ان کی مشکلات کو اور ان کے ارادوں کو پہچانا جائے، دیکھا جائے۔ اور ساتھ اکثر افراد اس طرف نہیں توجہ کرتے کہ جب ہم کسی کی کامیاب زندگی کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کی کامیاب زندگی کے مطالعے کے دوران خصوصیت کے ساتھ اس کو کن کن مشکلات کے ساتھ ٹکرانا پڑا، کون کون سے مسائل اس کو پیش آئے، اور ان کو دیکھا جائے اور پھر دقت سے دیکھا جائے کہ اس نے ان مسائل کو حل کیسے کیا۔ اس لیے کہ کامیاب زندگی کوئی ایسے نہیں ہوتی کہ انسان خواب دیکھتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہے اور پھر خواب کے بعد جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نہیں، خواب بھی اگر دیکھیں تو خواب کے نتائج اور اس تعبیر تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ جناب یوسف نے خواب ہی دیکھا تھا، اور اس خواب میں کہ ستارے اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر تک پہنچنے کے لیے جناب یوسف کو کون کون سے مشکلات اور کون کون سے مصائب کو برداشت کرنا پڑا۔ لہٰذا اگر کسی بائیوگرافی کو پڑھیں تو ضروری یہ ہے کہ اس کے مشکلات کو دقت سے پڑھیں، اور پھر اس قسم کے مشکلات اگر زندگی میں پیش آتے ہیں تو اس کامیاب شخص کی کامیاب زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مشکلات کے ساتھ ٹکرانا سیکھیں۔ البتہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، چند بار پہلے عرض کر چکا ہوں اور اس سیشن میں بھی اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ ہم جب کامیابی کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی دنیا، نہیں، یہی دنیا نہیں۔ کامیاب زندگی حقیقت میں وہ ہے جو اس دنیا میں بھی انسان کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ اس لیے کہ زندگی انسانی کے دو حصے ہیں۔
ایک حصہ جس کو دنیاوی حصہ کہتے ہیں اور ایک حصہ جس کو اخروی حصہ کہتے ہیں۔ ادیان تقریباً سب اخروی زندگی کے قائل ہیں، اور جو افراد آخرت کے قائل نہیں ہیں، اخروی زندگی کو نہیں مانتے، وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ انسان کامیاب وہ ہے جس کی یہ زندگی ظاہری ختم ہو تو اس کے کامیابی کے نتائج اور اثرات باقی رہیں۔ ذرا اس چیز کی طرف توجہ فرمائیے۔ جو لوگ دہریہ قسم کے یعنی آخرت کے اصل منکر ہیں، خدا کے منکر ہیں، ان کے ہاں بھی کامیاب اور ناکام زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب ان پہ ہم بحث فرصت ہوئی تو کسی وقت کریں گے کہ ایک فقط اور فقط دنیا دار کے جو اہداف کامیابی کے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور حقیقت میں اس کے لیے اس دنیا میں کامیابی بھی کیا ہوتی ہے۔ بہرحال جو ذی شعور آدمی ہوتے ہیں، عقل مند آدمی ہوتے ہیں، وہ آخرت کے قائل نہیں بھی ہوں گے تو ان کے ہاں ایک پوائنٹ ضرور مد نظر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر مر بھی جائیں تو ہمارے بعد کیا ہوگا۔ مثلا ہم نے کئی افراد ایسے دیکھے ہیں جو اخروی زندگی کے قائل نہیں ہیں، مثلا یہاں UK میں، لیکن انہوں نے بڑے عظیم الشان سکول بنا دیے۔ میں کچھ ایسے سکول سے واقف ہوں، 400 سال سے وہ سکول چل رہے ہیں۔ اب کچھ افراد نے ان سکولز کو تعمیر کرایا، ان کو شروع کیا، کس لیے؟ تاکہ ہم ہوں یا نہ ہوں، دنیا کے یہ بچے اور دنیا میں رہنے والے یہ مخلوق ان سے فائدہ اٹھائے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حقیقت میں کامیاب زندگی، ان کی کامیاب زندگی وہ ہوگی کہ وہ اپنے بعد کتنے دیر پا کام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہم جس کو اسلامی زبان میں صدقہ جاریہ کہتے ہیں، وہ یہ لفظ استعمال نہیں کریں تو ہم یہ کہتے ہیں صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ چیزیں ایسی چھوڑ جائے، کچھ کام ایسے کر جائے جو وہاں اس کو کام آئیں۔ مثلا ایک آدمی، جیسے ہم نے یہی مثال دی ہے، سکول بنائے اور اس سکول میں جتنے بچے پڑھیں گے اس کو وہاں فائدہ ہوگا، لیکن جو افراد وہاں اس دنیا کے قائل نہیں ہیں وہ نام کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور یقیناً ان کی ایک اعتبار سے کامیابی ہے۔ اس دنیا میں 400 500 600 سال گزر گئے ہیں اور اب تک ان کا نام زندہ ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی بہرحال زندگی ہے۔ جیسے مثلا بجلی کسی نے بنائی دی، ٹیلی فون جس نے بنا دیا، ہوائی جہاز جس نے بنا دیا، ان کا نام زندہ ہے، تو اس کے چاہنے والے یا وہ دنیا کی نگاہوں میں ایک عظیم شخص بن جاتا ہے، اور اس حوالے سے لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں اس نے یہ کام کیا ہے جس نے اس کی زندگی کو طول دے دیا ہے، اس کی زندگی لمبی ہو گئی ہے۔ اسلامی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی جس کو کامیاب زندگی بنانا چاہتا ہے، کچھ ایسے امور انجام دے جو اس دنیا میں بھی اس کو کام آئیں اور آخرت میں بھی اس کو کام آئیں، یا اس کو لفظ بدل کے ہم یوں کہیں کہ اس کی ظاہری زندگی میں بھی کام آئیں اور آنکھ بند کرنے کے بعد موت کے آغوش میں جانے کے بعد اس وقت بھی اس کو وہ کام فائدہ مند ہو۔ اب بہرحال ہم جس ہستی کے کلام کو اور فرمان کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہے ہیں، اس کلام کا نام ہے نہج البلاغہ، اور اس ہستی کا نام ہے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اب وہ ہستی ہے جس کی ولادت ہوتی ہے تو اعلان کیا قد افلح المؤمنون، اور جس کی شہادت قریب آتی ہے تو اعلان فرمایا فزت ورب الکعبہ۔ یعنی میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب امیر المؤمنین کی زندگی ان دو جملات کے درمیان نظر آتی ہے، فلاح اور فوز۔ اب ہم اسی عظیم ہستی کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس عظیم ہستی کے بتلائے ہوئے اصولوں اور گزاری ہوئی زندگی کو مد نظر رکھیں۔ البتہ یہاں ایک پوائنٹ کی طرف معلم اور والدین بالخصوص توجہ فرمائیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہے۔ خود آدمی کسی راستے سے چل کے اس سفر کو طے کر لے، یہ بھی ایک کامیابی ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کو، اپنے گرد و نواح والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، ان کا بھی ہاتھ تھام کے انسان ان کو بھی کامیابی سے دوچار اور ہمکنار کرائے۔ اب مثلا ایک شخص جو ہے وہ تعلیم کا اس کو شوق ہے اور اس نے اپنے آپ کو بڑے ہائی لیول تک پہنچا لیا ہے،
بہت اچھی بات ہے، وہ ظاہری طور پر تعلیمی اعتبار سے اپنی زندگی کو کامیاب زندگی کہے گا، لیکن اس کی کامیابی اور بڑھ جائے گی اور اس میں اضافہ ہو جائے گا اگر وہ اپنے بچوں کو بھی، اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے کے چلے۔ اور اس سے بھی بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ وہ جن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق خونی نہیں ہے، ان کو بھی انسانیت کے اعتبار سے اگر اس بلندی تک لے جائے تو یہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اب جو معلم اور والدین ہیں، ان کی کامیابی میں یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی کامیابی کو بھی مد نظر رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب امیر المؤمنین ان کی کامیابی اور بلند ترین ان کی عظمت یہی ہے کہ انہوں نے فقط اپنی ذات کو نہیں لیا، بلکہ انہوں نے یہ اصول دیکھے۔ اگر جملہ جناب امیر علیہ السلام کی وصیت کا میں دہرا دوں تو جناب امیر علیہ السلام نے وصیت میں، جو نہج البلاغہ کے خط نمبر 47 میں ہے، وہاں فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی۔ دیکھیے یہ 4 افراد ہیں ترتیب وار۔ میں آپ دونوں بیٹوں کو جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں آپ کو وصیت کرتا ہوں، یعنی جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام۔ وجمیع ولدی، میں اپنے تمام بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، یہ اولاد کو یہ وصیت کرتا ہوں۔ واہلی، میں اپنے تمام خاندان کو وصیت کرتا ہوں۔ ومن بلغہ کتابی، اور جس کو یہ میری تحریر اور جس کو میرے یہ خط پہنچے اس کو یہ وصیت کرتا ہوں۔ یعنی عظیم افراد یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات تک رہ جائیں، اپنے بچوں تک رہ جائیں، کچھ بچوں کو اپنا لیں، نہیں۔ عظیم افراد وہ ہوتے ہیں جو اپنی کامیابی اسی میں سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو کامیابی کی راہیں دکھائیں اور دوسروں کو کمال تک پہنچائیں۔ لہٰذا ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کچھ کامیابی حاصل کر لی، ہماری زندگی اگر کوئی عزت والی زندگی بن گئی، تو ہم بخل نہ کریں، حسد نہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی وہ راہیں بتلائیں، تاکہ ممکن ہے ہماری بتلائی ہوئی راہوں کی وجہ سے وہ بھی کامیابیوں تک پہنچ جائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم بایوگرافیز پڑھیں تو بایوگرافیز میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن ہستیوں کی زندگی کو پڑھیں گے تو انہوں نے اپنے زندگی کے آخری لحظات میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے بہت ساری وصیتیں بیان فرما دی ہیں۔ مثلا بعض بزرگان کے میں نے دیکھے ہیں کتابیں اور ان کی آخری وصیتیں 400 اصول۔ مثلا علامہ ہلی کی وصیت کو دیکھیے، اپنے بیٹے کو وصیت کی اور پھر وہ وصیت عام کی، منحصر نہیں رکھی کہ اپنے بیٹے کے لیے، نہیں، میرا بیٹا بھی کامیاب ہو اور دوسرے انسانیت کو اپنانے والے افراد بھی کامیاب ہوں۔ لہذا کامیاب زندگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے افراد کی بایوگرافی پڑھی جائے۔ اور میں نے گزشتہ آبھاس میں یہ عرض کیا تھا کہ بایوگرافی پڑھنے کے لیے کم از کم اگر ہم یہ کہیں کہ ہم 1 مہینے میں 1 بایوگرافی پڑھ لیں گے تو یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ اب بایوگرافیز میں بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کس کی بایوگرافی پڑھیں۔ میرے خیال میں بایوگرافی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کسی کامیاب فرد، خواہ وہ دیندار ہو، بے دین اپنے اس میں ہو، اس لیے کہ اگر وہ بے دین بھی ہے، جس کو وہ کامیابی کہہ رہا ہے اس کے بھی کچھ اصول ہوئیں، اور ہر کامیابی میں اس کو کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ہوں گی اور کچھ اس کے اصولوں کی بنا پر اس کو ترقی ہوگی۔ لہٰذا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، البتہ کتاب کے حوالے سے بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ کتاب انسان کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ بعض اوقات جو ہیں وہ کسی ایکٹر کی بایوگرافی انسان شروع کر دے، اب اس کو آدمی پڑھے، کوئی پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہاں سے شروع کرے جن کی زندگیوں کی سچائی اور جن کی زندگیوں کی کامیابی یقینی ہے۔ اب آپ اگر سوال کریں اور کوئی ناظرین سامعین میں سے یہ پوچھے اور یہ چاہے کہ ہم کون سی بایوگرافی پڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کتاب وہ ہے تو اللہ کی کتاب، لیکن اس میں درجنوں نہیں سینکڑوں ذکر ایسی ہستیوں کے ہیں جن کی زندگی کامیاب گزری۔ رب کریم نے ان کی زندگیوں کی کامیابی کی سند بھی مہیا کی اور چھوٹے چھوٹے ان کی زندگی کے حالات بھی بیان کیے، اور یہ بتلایا ہے کہ دیکھو انہوں نے کن مشکلات سے ٹکرا کے کامیابیاں حاصل کیں،
اور وہ جن کو عذاب بہم پہنچا اور جن کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، ان کی بھی ذات کریم نے ہسٹری، تاریخ بیان کر دی ہے، یعنی ان کی بایوگرافی بھی مختصراً کریم اللہ نے بیان فرما دی ہے، اس لیے کہ ان کی بایوگرافی مد نظر ہوگی تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے کہ جن چیزوں نے ان کو ناکام بنایا ہے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ ایک وقت اس انداز سے کیا جائے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک ختم قرآن اس انداز سے کیا جائے کہ اللہ کریم نے کن کن افراد کی قرآن مجید میں تعریف کی ہے، کن کن افراد کی مذمت کی ہے، تعریف کی ہے تو کیوں کی ہے، مذمت کی ہے تو کیوں کی ہے۔ اب وہ چیزیں جو پروردگار کریم نے تعریف کے عنوان سے پیش فرمائی ہیں، وہ ہمارے لیے بھی یہی درس ہے کہ آپ ان کو اپنا لیں۔ وہ بندے جنہوں نے ان چیزوں کو اپنا کے کامیابی حاصل کی، آپ بھی اگر ان چیزوں کو اپنائیں گے تو آپ کو بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ پھر میں یہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے پھر ہم یہ نہ کہیں کہ کامیابی فقط اس دنیا کی کامیابی، اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، البتہ قرآن مجید کے لیے مجھے جی چاہ رہا ہے یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں۔ ملت اسلامیہ اس وقت سب مصائب میں کیوں گھری ہوئی ہے؟ بزرگ علماء فرماتے ایک ہی اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ملت اسلامیہ نے قرآن کو چھوڑ کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر لیا ہے، اور اس کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس وقت سب زمانوں سے زیادہ قرآن مجید تقسیم ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں، اور بڑے دعویٰ سے کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ میں اور امریکہ میں اتنے قرآن بکے ہیں یا اتنے قرآن تقسیم ہوئے ہیں۔ ساری چیزیں بجا ہیں، لیکن قرآن پر عمل اور بات ہے، اور قرآن کی سیلنگ اور بات ہے۔ قرآن مجید کو ہم سنہری حروف سے لکھ لیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مقصود قرآن نہیں ہے۔ مقصود قرآن ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہاں فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اور پھر فوراً اگلے سورہ کے ابتدا میں فرمایا قرآن کیا ہے؟ ہدن للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 145 میں سامعین و ناظرین کو پھر یہ گزارش کروں گا، اگر قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو پیغمبر اکرم کی وہ حدیث سامنے رکھیے۔ اور پیغمبر اکرم کی حدیث کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنی 23 سالہ محنت کا ایک طرف اجر مانگا، اور فرمایا وہ اجر کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب لوگوں کو اس قربا کے متعلق بھی اگر تلاش کرنا ہو کہ وہ قربا کون ہیں، تو اس قربا کو بھرے میدان میں اور بھرے دربار میں اور بھرے مجمع میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے سامنے اور اس دربار شام میں بیان کیا تھا۔ جب کسی نے پوچھا تھا آپ کون ہیں، تو امام نے 4 آیات پڑھ کے اپنا تعارف کرایا تھا۔ ان میں ایک آیت یہی تھی، ایھا الشیخ اقرأت القرآن، قرآن کو پڑھا ہے، اور یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا ہاں پڑھی ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ قربا ہم ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر وضاحت نہ ہو تو پھر یہی عرض ہے کہ قرآن مجید کو ہی واسطہ بنانا چاہیے کہ پروردگار قرآن کو ذریعہ بنا کے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کی جائے تو قرآن مجید میں دونوں قسم کے افراد کا تذکرہ ہے، کامیاب افراد کا تذکرہ بھی ہے اور ناکام افراد کا تذکرہ بھی ہے۔ لیکن جس کو ہم کامیاب اور ناکام سمجھتے ہیں، مثلا اب ایک تذکرہ آپ دیکھ لیجئے جناب موسیٰ کا، اور اس کے مقابلے میں فرعون کا تذکرہ ہے۔ اب ہماری نگاہوں میں کامیاب کون ہے؟ قرآن کی نگاہوں میں کامیاب کون ہے؟ کامیاب حقیقت میں وہی ہے جس کو رضائے خدا مل جائے۔ اب ایک طرف جناب موسیٰ ہیں، نہ ڈھنگ کا لباس ہے، نہ صحیح انداز میں کھانا ہے۔ جب اپنا وطن چھوڑا اور جناب شعیب کی طرف سفر کیا، بعض تفسیروں میں یہ جملات بھی لکھے ہیں، جناب موسیٰ راستے میں پتے کھا کے زندگی گزارتے رہے، اور جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی تھی ایک وقت جناب موسیٰ کی کہ پتوں کا رنگ جناب موسیٰ کے پیٹ سے ظاہر ہوتا تھا۔ اب یہ ایک طرف ہیں جناب موسیٰ، اور دوسری طرف فرعون۔
اب فرعون کے لیے قرآن مجید نے اس لیے اس کے تخت کا، اس کے تاج کا اور اس کے محلات کا اور شداد جیسوں کی بنائی ہوئی جنت کا تذکرہ اس لیے کر دیا ہے کہ انسان، تیرا کمال اور تیری کامیابی یہ نہیں ہے کہ تو اس دنیا کو جو تیرے ہی لیے بنائی گئی ہے، اس دنیا کو کتنا مسخر کرتا ہے، نہیں، تیری کامیابی کیا ہے؟ اگر نہج البلاغہ کے ایک ایک لفظ کا مطالعہ کیا جائے اور اس کو قرآن مجید کی تفسیر سمجھ کے قرآن مجید کو دیکھا جائے تو ایک لفظ میں کامیاب زندگی کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے خدا سے ربط۔ جس کا جتنا زیادہ اس کریم اللہ سے ربط ہوگا اور تعلق ہوگا، اتنا ہی وہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ مجھے بہت پسند آیا کسی بزرگ کا جملہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان حقیقی بندگی کر لے تو حقیقی بندگی کی نشانی یہ ہے کہ حقیقی بندہ آگ میں جا کے بھی مطمئن ہوتا ہے، اور اگر انسان تخت پہ بیٹھ کے اور فرعون کی طرح ان محلات میں بیٹھ کے خدائی کا دعویٰ بھی کر لے تو چونکہ وہ جھوٹی خدائی ہے، جھوٹی خدائی مضطرب ہوتی ہے۔ حقیقی بندہ آگ میں جا کے مطمئن ہوتا ہے، جھوٹا خدا تخت پہ بیٹھ کر بھی مضطرب ہوتا ہے۔ یہی حالت، یہ وہ نمرود اور جناب ابراہیم کا تذکرہ، یہاں جناب موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ۔ لہٰذا کامیابی اور ناکامی کے لیے اس قسم کے جو واقعات قرآن مجید نے نقل کیے ہیں، چونکہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ کچھ بایوگرافیز پڑھی جائیں۔ اب بایوگرافیز پڑھنے سے پہلے ان حالات کو، ان واقعات کو، ان قصص کو قرآن مجید سے دیکھا جائے، اور پھر ظاہر قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب جو لا ریب ہے، اس کتاب کو اگر ہم پڑھیں گے، بلکہ میں یہاں جملہ جناب امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 145 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہوئے جناب امیر فرماتے ہیں فَتَجَلَّ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ فَتَجَلَّ سُبْحَانَهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ۔ اللہ اپنی مخلوق کے لیے، بہت گہرا جملہ ہے اس لیے کہ باب العلم کا جملہ ہے، امیر کلام کا جملہ ہے، نحن امراء الکلام۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہم کلام کے امیر ہیں۔ وہ کلام کے امیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یتجلی سبحانہ لہم فی کتاب، اللہ کی ذات اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اس کتاب میں تجلی فرماتی ہے۔ یعنی اگر نور الہی کو دیکھنا ہو تو یہ ہے قرآن مجید، اس کو دیکھو، نور الہی کی جلوے آپ کے سامنے آئیں گے۔ لہذا قرآن مجید کو اگر پڑھیں گے تو ایک تو یہ جلوہ الہی سامنے آئے گا اور ہمارا قرب بڑھے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کامیاب زندگیاں کون سی تھیں، ناکام زندگیاں کون سی تھیں، کامیاب کیوں ہوئے، ناکام کیوں ہوئے، اور پھر جب انسان کا تعلق رب سے ہو جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ یہ گفتگو ہماری طولانی ہو گئی، ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ بایوگرافیز پڑھنی چاہیے، قرآن مجید میں قصص قرآن اس نگاہ سے عبرت کے لیے پڑھنے چاہیے۔ جناب امیر علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب وصیت کر رہے تھے، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، تو جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ بہترین، کوئی سینکڑوں دفعہ میں اس کو عرض کر چکا ہوں اسی پلیٹ فارم سے، کہ جناب امیر علیہ السلام کی اگر اولاد کی تربیت کو دیکھنا ہو یعنی گھریلو زندگی، تو جناب امیر علیہ السلام نے خط نمبر 31 جو سید رضی کے اس مجموعے میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے، خط 31، یعنی خاندانی تربیت کا ایک مکمل اصول۔ البتہ ہم خاندان اس کو منحصر نہیں کر سکتے، انسانیت کی تربیت کا ایک، لیکن مخاطب امام کے فرزند ہیں۔ خط نمبر 53 اگر دیکھیں تو اس میں سیاست کے مکمل اصول۔ کل پرسوں مجھ سے کسی عزیز نے سوال کیا کہ آیا اسلام نے سیاست کے کچھ اصول پیش کیے ہیں؟ میں نے کہا اسلام کے ایک عظیم سپاہی نے، جس کے متعلق اگر میدان میں کوئی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی سپاہی نہیں ہے، اگر وہ مسند علم پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ ظاہراً یہ جملات مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی کے ہیں، وہ توحید کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب توحید جناب امیر علیہ السلام کے خطبوں سے کوئی سیکھنا چاہتا ہے، وہ فرماتے ہیں جناب امیر علیہ السلام کسی ایک موضوع پر اگر گفتگو شروع کرتے ہیں
اور کسی شخص نے جناب امیر علیہ السلام کی باقی زندگی کو نہ دیکھا ہو اور فقط اس موضوع کو یا اس فعل کو دیکھیں تو وہ یہی سمجھتا ہے علی نے ساری زندگی بس اسی مشن میں گزار دی۔ وہ توحید کی بات فرما رہے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، جن کی مشہور تفسیر 20 جلدوں میں موجود ہے، جناب طباطبائی توحید کی بحث فرماتے ہوئے فرماتے ہیں جناب امیر علیہ السلام کے خطبوں سے توحید الہی ظاہر ہوتی ہے، اور وہاں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص توحید جناب امیر کو دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا علی نے ساری زندگی بس اسی بات کی وضاحت میں گزار دی ہے۔ تو بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے سیاست کے حوالے سے ایک مکمل ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور یہ ضابطہ حکومت وقت پر جب فائز تھے جناب امیر علیہ السلام، ظاہری حکومت جناب امیر علیہ السلام کی تھی، تو اس وقت گورنر کے طور پر جب جناب مالک اشتر کو منتخب کیا تو جناب مالک اشتر کو مکمل سیاست کا اور حکومت کا ایک اصول دے کے بھیجا، اور وہ نہج البلاغہ میں سید رضی نے خط نمبر 53 کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ فرصت ہوئی، دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ چند جملات عرض کروں گا کہ اس میں بھی کامیاب زندگی کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے کون کون سے اصول بیان فرمائے ہیں۔ ایک خطبہ جو خطبہ نمبر 85 ہے نہج البلاغہ کا، اور گزشتہ بحث میں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، خطبہ 85 میں جناب امیر علیہ السلام نے عارف کامل انسان کامیاب کے لیے 40 اصول پیش فرمائے ہیں، اور ابن ابی الحدید نے یہ کہا ہے کہ یہ 40 اصول اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا لے تو وہ عارف کامل بن جاتا ہے، یعنی وہ ایسا بن جاتا ہے کہ اس کی یہ زندگی بھی کامیاب ہو اور آخری زندگی بھی کامیاب ہو۔ بعض افراد تو کہتے ہیں اس خطبہ نمبر 85 میں جناب امیر علیہ السلام نے جو 40 اوصاف بیان فرمائے ہیں یہ انسان کامل کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور حقیقت میں جناب امیر علیہ السلام نے اس انداز میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ قابل دقت بات ہے، یعنی جناب امیر علیہ السلام کو اگر پہچاننا ہو تو ان 40 اوصاف کو دیکھیے علی کیسے ہیں، اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں زندگی کامیاب ہو جائے تو ان 40 اصولوں کو دیکھے، اس لیے کہ وہی علی ہیں جو پھر ضرب کھا کے فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ۔ تو یہ اصول زندگی میں اپنانے چاہیے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے بیٹے کے لیے خط 31، ایک گورنر کے لیے خط نمبر 53، عمومی افراد کے لیے خطبہ نمبر 85۔ اگر فرصت ہو، اور یہی چیز ہے قوم شیعہ کو اور علم دوست افراد کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا تعارف کس انداز سے کرایا جا رہا ہے۔ اس وقت مذہب تشیع کی پہچان کیا بن چکی ہے؟ مذہب تشیع کی پہچان حدیث ثقلین میں واضح ہے، شیعہ وہی ہے ما ان تمسکتم بہما، جس کا تمسک ان دو چیزوں سے رہے گا۔ کون سی دو چیزیں؟ اطرت نبی اور اللہ کی پاک کتاب قرآن۔ اور جب یہ قرآن کے ساتھ ہیں تو پھر قرآن مجید اگر لینا ہے تو وہ انہی سے لیں، اور ہم نہج البلاغہ کو اسی عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ بہترین تفسیر اگر کسی کو دیکھنی ہے تو اس سے جا کے دیکھیے جس کے لیے پیغمبر اکرم حدیث ثقلین میں بھی یہی فرما گئے تھے لن یفترقا، یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، اور الگ کر کے پاک پیغمبر نے جناب امیر کے لیے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور جس تعلق اور جس ربط اور جس رشتے کو ظاہر کرتے ہوئے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم کی رحلت کے 10ویں دن بعد وہ خطبہ جو بیان فرمایا تھا جو خطبہ فدقیہ ہے، وہاں جناب سیدہ فرماتی ہیں معنا کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضیاء اللامع۔ یہاں سے بی بی فرماتی ہیں وہ قرآن جو ناطق ہے، جو صادق ہے، جو نور ہے، جو روشنی ہے، وہ کتاب ہمارے ساتھ ہے۔ اب جب قرآن کی حقیقت کو درک کرنا ہے تو آل محمد کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اور مجھے جملہ میں نے کبھی بہت پہلے کہا تھا، ابن ابی الحدید کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن الشعار والخزنۃ والاصحاب والابواب، وہاں ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ کس کے باب ہیں علی؟
یہاں جو فرمایا کہ ہم دروازے ہیں، اور یہ کافی دلچسپ گفتگو ہے جناب امیر کی، اس لیے کہ امیر المؤمنین اور امیر الکلام کی گفتگو ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ وہاں کہ ہم دروازے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی ایک سنی عالم وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مطلق کہا ہے جناب امیر نے کہ ہم دروازے ہیں، یعنی ہر خیر کا دروازہ علی ہیں۔ اب ان میں سے ایک علم ہے، اور ان خیر میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے، سامعین اگر ایک لحظے کے لیے سوچ لیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہمارے لیے کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب یہی بتلاتی ہے کہ اس نعمت کے ساتھ یہ نعمت کامل کب ہوتی ہے؟ جب اس کا دوسرا حصہ اس کے ساتھ ملاؤ گے، اور اس دوسرے حصے کا کمال بھی اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی عظمت کو پہچانیں گے۔ اب جناب سیدہ کے ایام ہیں یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے، وہاں دیکھیے 18 صفات قرآن مجید کی اس خطبے میں جناب سیدہ نے بیان فرمائی ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ اس تفصیل کی طرف ہم جائیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے 42 فضائل قرآن بیان کیے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 196 میں۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے یہ تفسیر بیان کی ہے خط نمبر 31 میں بیٹے کے لیے، خط نمبر 53 میں گورنر کے لیے، اور خطبہ نمبر 85 میں عموم انسانوں کے لیے۔ اب قرآن مجید کے بعد اگر نہج البلاغہ کا اس انداز سے مطالعہ کیا جائے کہ قرآن مجید نے کس انداز سے بایوگرافی بیان کی ہے، اور یہاں کے ایک کامیاب انسان نے جناب امیر المؤمنین کی صورت میں نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی، اب نہج البلاغہ کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا کیا فرمایا، کیا کیا کردار دکھائے، اور پھر دوسروں کو کیا کیا وصیتیں کیں۔ اب ان تینوں حصوں میں وصیتیں بھی ہیں، اور یقیناً امیر المؤمنین نے اپنی زندگی ویسے گزاری ہے جیسے فرمایا ہے، اس لیے کہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میں وہ کہتا ہی نہیں ہوں جس کو پہلے کرتا نہیں ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ کار رہا تھا۔ لہٰذا بایوگرافی کے لیے قرآن مجید کے ان قصص کو پڑھیے، بایوگرافی کے لیے جناب امیر المؤمنین کی زندگی کو پڑھیے۔ اردو طبقہ جو ہے وہ اچھی کتاب ہے، اور میں یہاں ایڈوائز کروں گا اور درخواست کروں گا کہ ہو سکتا ہے تو مفتی جعفر حسین مرحوم کی سیرت امیر المؤمنین، جو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن اس کی ہو چکی ہے، واقعاً ایک پڑھنے کی کتاب ہے، اور وہ عظیم عالم جس نے اپنی درویشی کی زندگی گزار کے یہ تین چیزیں اپنے بعد نمونے کے طور پر چھوڑی ہیں: صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ اردو میں، نہج البلاغہ کا ترجمہ اردو میں، اور 2 جلدوں میں جناب امیر المؤمنین کی حالات زندگی، سیرت امیر المؤمنین۔ اب اگر بایوگرافی پڑھنی ہے تو بایوگرافی کے لیے جا کے پڑھیے سیرت امیر المؤمنین۔ یہ اس لیے اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ اردو میں موجود ہے، اور انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ اور ویسے بھی مفتی جعفر حسین مرحوم ایک ایسی مقدس اور ایک عظیم ہستی تھیں کہ جن کے نام کو زندہ رکھنا چاہیے، اور ان کی درویشی مجھے لگتا ہے ہم اگر کہیں کہ اس زمانے میں کامیاب افراد کون سے تھے تو ایک کامیاب فرد یہی مفتی جعفر حسین مرحوم کی ذات ہے۔ ان کی ظاہری زندگی کو دیکھیے تو ان کی ظاہری زندگی کو آدمی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک وقت میں ایسا تھا، پورے شیعہ قوم، پاکستان کی شیعہ قوم کے ایک قائد ہیں، کس انداز سے زندگی گزاری۔ لہٰذا زندگی جتنا اس کا رب سے زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگی۔ لہٰذا بایوگرافی، اب اگر یہیں کہوں کہ نہج البلاغہ پڑھیے اس لیے کہ جناب امیر علیہ السلام نے کیا وصیتیں کی ہیں، اور اس میں کبھی مالک کا تذکرہ ہے، کبھی ابو ذر کا تذکرہ ہے، کبھی عمار کا تذکرہ ہے، کبھی ابن تیہان کا تذکرہ ہے، کبھی سلمان فارسی کا تذکرہ ہے، کبھی عثمان ابن حنیف کا تذکرہ ہے، کبھی عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ ہے، کبھی جناب امیر المؤمنین پھر اپنا ایک کردار پیش کرتے ہیں۔ اب ان کرداروں کو نہج البلاغہ سے دیکھا جائے، محمد ابن ابی بکر کا تذکرہ ہے، اور پھر جناب امیر نے کون سے اوصاف بیان فرمائے ہیں، کون سی وصیتیں بیان فرمائی ہیں، پھر سیرت امیر المؤمنین جیسی کتابیں پڑھ لینی چاہیے، اور میں اور آگے بڑھوں تو کہوں پھر مفتی جعفر حسین مرحوم جیسے کامیاب افراد کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، تاکہ انسان کو احساس ہو کہ کامیاب زندگی ہوتی کیا ہے۔
بحث کافی طولانی ہو گئی. ہم یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ قرآن مجید کو پڑھیے، نہج البلاغہ کو پڑھیے، تاکہ بایوگرافی کا جو ہم نے عرض کیا ہے کہ بایوگرافی کے عنوان سے کچھ چیزیں سامنے ہوں تو ان کا بھی مطالعہ ہو جائے. اب میں ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت فرمائی خط نمبر 31، وہاں جناب امیر علیہ السلام نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گزشتگان کو دیکھو، گزشتگان کو پڑھو اور ان کی زندگیوں سے درس لو. اس خط نمبر 31 میں جناب امیر علیہ السلام نے یہاں فرمایا یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. اس پہ گفتگو ہوتی ہے. فرمایا بیٹا آپ گزشتگان کی زندگیاں اپنے سامنے پیش کرو اور ان زندگیوں سے سبق حاصل کرو. فرمایا فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ سے شروع کیا اور جناب امیر فرماتے ہیں کہ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ، اپنے نفس پہ، اپنے آپ پہ، اپنی ذات کو اعرض علیہ اخبار الماضیین، گزشتہ افراد کے خبریں اس کے سامنے پیش کرو. اب یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بایوگرافی میں عرض کر رہا ہوں، تو یہی چیز ہے جس کو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَارِضْ عَلَيْهِ اخبار الماضیین، گزشتگان کی خبریں اور گزشتگان کی زندگیاں اس کے سامنے پیش کرو، اپنے دل کے، اپنے نفس کے سامنے. وَذَكِّرْهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ، اور اسے بتلاؤ کہ آپ سے پہلے جو تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. وَذَكِّرْهُ، اپنے آپ کو یاد دلاؤ، اپنے دل کو یہ چیزیں بتلاؤ. امارت قلبک، فرمایا وَذَكِّرْهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ، کہ آپ سے پہلے والوں کے ساتھ کیا گزری ہے. وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ان کے گھروں اور ان کے کھنڈروں میں چلنا پھرنا. صرف فی دیارہم و آثارہم، ان کے گھروں میں جاؤ، ان کے کھنڈرات کو دیکھو. فانظر فیما فعلوا وامن تکلوا، اور دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اور کہاں سے کوچ کیا ہے. وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا، اور پھر کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے. امام فرماتے ہیں دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل دیے. اب علی کے جملات ہیں، حسن مجتبیٰ مخاطب ہیں، مخاطب علی ہیں، مخاطب حسن مجتبیٰ امام ہیں. اب وہ کلام کیا ہوگا، یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہی حقیقت میں میراث ہے. اس میراث کو ایک میراث عظیم سمجھ کے اور فخر کر کے اس کو دنیا کے علمی یتیموں تک پہنچانا ہمارا فریضہ ہے. اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم نے قرآن مجید جیسے عظیم مشن کو، مسلمان، میں نے شروع میں کہا تھا کہ کتابیں بک تو بہت رہی ہیں لیکن ہماری زندگی میں ان کے اثرات کتنے نظر آتے ہیں. اعرض علیہ، مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ تیری بہت ساری تعریف کر دیں تو یہ تعریف پہ خوش نہ ہو. ایک جگہ پہ ظاہراً جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر پورا شہر تیری تعریف کرنا شروع کر دے تو خوش نہ ہو، اور اگر پورا شہر تیری مذمت کرنا شروع کر دے تو غمگین نہ ہو. پھر کیا کروں؟ امام فرماتے اعرض نفسک علی کتاب اللہ، اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اللہ کی کتاب کے ساتھ پرکھ. اعرض، یہاں جناب امیر علیہ السلام نے وہی لفظ استعمال کیے ہیں جناب امام حسن کے لیے کہ بیٹا اعرض علیہ اخبار الماضیین، بیٹا اس کو سنا، اس کے سامنے پیش کر. وہاں جناب امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے اعرض علی کتاب اللہ، اپنے نفس کو کتاب خدا کے ساتھ میزان کرو. اگر ہمارا کردار مطابق کتاب خدا ہے تو پھر خوشی کی بات ہے، اور اگر مخالف ہے تو پھر مغفرت کرو. اب ہم قرآن بیچ تو رہے ہیں، قرآن پرنٹ تو کر رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے اعمال اس وقت بالخصوص جو اسلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے، کیا یہ قرآن مجید کے مطابق ہے؟ کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطابق ہے؟ کیا رحمان اور رحیم کا تقاضا یہی ہے کہ ہم لوگوں کی گردنیں کاٹیں اور ان کو ذبح کریں؟ مسلمانوں کو بہرحال یہ ایک تاریخ ہے
اور اس تاریخ سے اور اپنے حقیقی میراث سے دوری کی وجہ سے آج ہمارے مسلمانوں کے نمائندے وہ بن بیٹھے ہیں. اور میں نے پہلے 3-4 سیشن پہلے جو ہے وہ عرض کیا تھا، آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی نے آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی نے، پروردگار غریق رحمت کرے ان دو بزرگوں کا نام جو آیا خمینی اور خوئی، یہ آیت اللہ خامنئی کے جملات ہیں جو انہوں نے مغرب کے جوانوں کے پیغام کے لیے ایک خط ابھی دیا ہے. اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ غلط قسم کے لوگ ہمارے نمائندے بنا کے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ضروری ہے کہ ہم اپنی نمائندگی خود پیش کریں، اور وہ نمائندگی زبان سے نہیں ہو بلکہ کلام کے بجائے وہ کردار سے ہو. عارض تو بہرحال اگر بزرگوں کی تاریخ پڑھیں گے تو اس انداز سے ان کے کمالات اور پھر زندگیاں کامیاب نظر آتی ہیں. میرا جی چاہ رہا تھا، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں کوشش کریں گے کہ اس رحم بھری زندگی کو اگر دیکھیے تو حقیقت میں کوئی شخص آپ سے متاثر ہوتا ہے تو وہ آپ کے رحمان اور رحیم کریم کے ان اصولوں کو سامنے رکھ کے ہوئے اپنا کردار ایسے پیش کرنے سے. فرعون جیسے ظالم کے لیے اگر تبلیغ کا حکم کریم اللہ دیتا ہے تو فرماتا ہے موسیٰ اور ہارون جاؤ لیکن قولا لہو قولا لینا. وہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، فقط خدائی کا نہیں. وہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں آپ کا رب اعلی ہوں. اور اللہ وہ رب اعلی حقیقی فرماتا ہے دعووں سے رب تو کوئی نہیں بنتا. جاؤ اس کو تبلیغ کرو. مجھے ان الفاظ پہ رونا آتا ہے. رب کریم کہتا ہے موسیٰ جاؤ اس کو میری طرف بلا کے لے آؤ، شاید کہ وہ ہدایت پا جائے. اس کو کہتے ہیں بعض بزرگان کریم اللہ گناہگار انسان کا انتظار فرما رہا ہے. اور جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے میرے ملائکہ، اس کی اچھائیاں بھی لکھو، اس کی برائیاں بھی لکھو. اچھائی اگر انجام دیتا ہے تو کریم اللہ کہتا ہے اس کی نیت کیا تھی، اس کو 10 برابر، اس کو 100 برابر، اس کو 70 برابر، اس کو 700 برابر، اس کو 7,000 برابر، یعنی اضافہ کرتا جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، خلوص کیا تھا. اور جب گناہ لکھنے والے فرشتے لکھتے ہیں تو کہتے ٹھہر جاؤ شاید سمجھ جائے، ٹھہر جاؤ شاید ہم مجھ سے معافی مانگ لے. اور پھر جب بھی زندگی کے جس موڑ میں بھی اس نے کہا کہ اب میں نے معافی مانگ لی ہے، کریم اللہ کہتا ہے مٹا دو اس کو. اب وہ کریم اللہ حقیقی طور پر جو رب اعلیٰ ہے، رب اعلیٰ اس جھوٹے دعوے دار کے لیے یہ نہیں ہے کہ فوراً جو عذاب بھیج سکتا تھا، لیکن موسیٰ اور ہارون کو کہتے جاؤ اس کو میری طرف بلا کے لے آؤ. قرآن مجید کی آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں، میری طرف بلا کے لے آؤ، شاید وہ ہدایت پا جائے اور میرا ہو جائے. اب ذات کریم اس حد تک بھی جب کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے اس کے لیے بھی قولا لہو قولا لینا، نرمی کی آواز استعمال کیے. وہ موسیٰ جس موسیٰ کی عصا سے دریا سے 12 چشمے پیدا ہو سکتے تھے، وہ موسیٰ جس کی عصا سے خشک پتھر سے 12 چشمے پیدا ہو سکتے تھے، اس موسیٰ کی عصا اگر فرعون کے سر کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ بھی تو پھٹ سکتا تھا. ذات کریم وہاں فرماتا ہے قولا لہو قولا لینا. یہ اسلام کا پیغام رحمت ہے، پیغام عذاب نہیں ہے. میں اس جملے کو دہراتا ہوں، گفتگو آج کی یہیں ختم کرتے ہیں. پاک پیغمبر کے کردار کو دیکھیے جب فتح مکہ کے وقت جاتے ہیں. اب پاک پیغمبر کے مکہ میں داخل ہوتے وقت وہی پیغمبر جس نے اپنی جان بچانے کے لیے رات کی تاریکی کو استعمال کیا تھا، وہی اب روشن دن میں ہزاروں کی تعداد میں فوج لے کے جاتے ہیں. تو پھر وہاں پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے. یہ ہے کردار پیغمبر، وہ ہے پیغام الہی قولا لہو قولا لینا. اب ہمارا کردار کیا ہے؟ اور اس کردار کو میں یہاں یہ عرض کروں کہ اگر اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنانا ہے تو امیر المؤمنین نے انشاءاللہ عرض کروں گا اگلے سیشن میں یہی چیزیں فرمائیں کہ جو اصول اللہ نے بتلائے پیغمبر نے کر کے دکھلائے. اس لیے کہ یہاں علی کا کردار کیا تھا؟
وہ علی جس کو رب کی طرف سے ذوالفقار ملی ہے، جب فتح مکہ ہوتی ہے تو ایک علمدار کوئی اور تھا، جب اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ آج انتقام کا دن ہے، اور یہ شکایت پاک پیغمبر تک مشرکین نے پہنچائی کہ یہ آپ کے فوج کے علمدار نے یہ نعرہ لگایا ہے، پاک پیغمبر نے اس لشکری علمدار کو بھی بلایا، ساتھ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو بھی بلایا، لشکر کا علمدار بدل کے بتلایا علی اللہ کے لیے ہر قدم اٹھاتا ہے، تلوار کی ضرورت ہو تو وہاں تلوار، اور رحمت کا نمونہ بن کے تو ننگے ہاتھوں رحمت کا علم لے کے فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہونا بھی اس لشکر کا سردار علی ابن ابی طالب۔ لہٰذا یہ ہے اسلام کا حقیقی چہرہ، اور اس چہرے کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ جب اس چہرے کو عام کریں گے، ہمارے اپنی گھریلو زندگی میں بھی ہم ان کو اپنائیں گے۔ یہ اصول ہمارے ہاں بہت سارے افراد یہ اصول باہر تو اپناتے ہیں، مملکتوں کے لیے تو اپناتے ہیں، وہاں تو یہ نعرے لگاتے ہیں، جب گھر کی بات آتی ہے تو پھر وہی فرعونیت اور پھر وہی سختیاں۔ نہیں، گھر میں بھی لین اور کولا لہو قولن لینا، اور باہر بھی کولا لہو قولن لینا۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سیرت امیر المؤمنین کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کمی اور کمزوری ہے اسی علی ابن ابی طالب اور آل پیغمبر کے صدقے میں اس کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔